بسم اللہ الرحمن الرحیم عن فضالة بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الشہداء اربعۃ۔ حضرت فضالة بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات سنی کہ وہ فرما رہے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں نے سنی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہداء کی 4 قسمیں ہیں۔ رجل مؤمن جید الایمان لقی العدو فصدق اللہ حتی قتل۔ پہلی قسم وہ مومن شخص کہ جو کامل الایمان ہو اور دشمن کے ساتھ اس کی لڑائی ہو اور اللہ سے کیا ہوا جو وعدہ اس نے اللہ سے کیا ہے اس کو وہ سچ کر دکھائے اور اتنا لڑے کہ حتیٰ قتل اسے شہید کر دیا جائے۔ فذلک الذی، یہ وہ شخص ہے کہ یرفع الناس الیہ اعینہم یوم القیامۃ، لوگ قیامت والے دن اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے، ہاکذا، اس طرح، ورفع رأسہ حتی سقطت قلنسوتہ۔ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر دکھایا کہ لوگ اس کے مرتبے کو یوں دیکھیں گے کہ سر اٹھاتے اٹھاتے فرمایا کہ ان کی ٹوپی گر گئی، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو اتنا بڑا درجہ دیں گے کہ لوگ قیامت والے دن جب اس کے درجے کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ درجہ ایسا ہوگا کہ لوگ سر اٹھاتے چلے جائیں گے، اور ٹوپی عام طور پر اس وقت گرتی ہے جب سر بالکل پیچھے چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ نظریں اوپر اٹھتی چلی جائیں گی لیکن اس شخص کا درجہ کتنا ہے لوگ اس تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ فرمایا کہ فما ادری اقلنسوۃ عمر اراد ام قلنسوۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضالة بن عبید کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی کے بارے میں یہ بات کی کہ ان کی ٹوپی گر گئی یا پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی گر گئی۔ راوی کو حدیث کے باب میں جہاں شک ہوتا ہے وہ اس کو فوراً دور کر دیتا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کے سر سے ٹوپی گری، یہ حدیث بیان کرتے وقت کہ اللہ اس کو اتنا بڑا درجہ دیں گے۔ قال ورجل مؤمن جید الایمان، اور ایک وہ شخص ہے جو دوسرے درجے پر ہے کہ اس کا کامل ایمان ہے، لقی العدو کانما ضرب جلدہ بشوک قلح من الجبن، وہ دشمن کے ساتھ لڑتا ہے اور اس کے جسم کی حالت ایسی ہے گویا کہ اس کو خاردار درخت سے اس کے جسم کو خاردار درخت کے ساتھ لگا کر کھینچا گیا ہے، یعنی اس کے جسم پر زخم ہیں اور جگہ جگہ وہ زخموں کے نشانات ہیں۔ من الجبن، لیکن یہ شخص دلیر نہیں ہے، اس میں شجاعت نہیں ہے، بزدلی تھی لیکن اللہ کے راستے میں نکلا اور شہید ہو گیا۔ بعض لوگ دلیر تو نہیں ہوتے لیکن اللہ ان سے بہت بڑا کام لے لیتا ہے۔ فرمایا کہ اتاہ سہم غرب فقتلہ، ایک انجانا تیر آیا اور وہ آ کر اس کو لگا، پھر وہ اس سے شہید ہو گیا۔ فہو فی الدرجۃ الثانیہ، یہ دوسرے درجے کا شہید ہے جس کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سیئا، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو زندگی گزار رہا ہے، کبھی گناہ کر لیتا ہے کبھی نیکی کر لیتا ہے، کہ کبھی نیکیاں کبھی گناہ غالب، یوں اس طرح ملتے جلتے اس کی زندگی ایک گزر رہی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ آ کر لقی العدو، جنگ میں شریک ہوتا ہے، فصدق اللہ حتی قتل، وہ آ کر اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھاتا ہے یہاں تک کہ شہید ہوتا ہے۔ فذاک فی الدرجۃ الثالثہ، یہ تیسرے درجے کا شخص ہے۔ ورجل مؤمن اسرف علی نفسہ، اور چوتھا وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں اتنا ڈبو دیا کہ غرق ہی کر دیا، کہ گناہ ہی گناہ اس کی زندگی میں ہے، نیکیاں اس کی زندگی میں کوئی نہیں ہے، لیکن وہ جہاد میں شریک ہوا، لقی العدو فصدق اللہ حتی قتل، اس نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی تصدیق کر دی، یعنی اس کو سچا کر دکھایا، پھر وہ شہید ہو گیا۔ فذاک فی الدرجۃ الرابعہ، یہ چوتھے درجے کا شہید ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے اور انعامات سے نوازیں گے۔ اس حدیث میں 2 چیزیں ہیں۔
جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ حدیث کا مختصر سا درس ہوتا ہے، زیادہ تفصیل کا وقت ہوتا نہیں۔ پہلی چیز، ہمارے زمانے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹوپی کا کہیں ذکر نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی پہنی یا نہیں اس کا ذکر نہیں۔ اس حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی کا ذکر ہے، اور صراحت کے ساتھ ہے، کھلے لفظوں کے ساتھ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سر اٹھایا اور ٹوپی پیچھے گر گئی۔ اب روایات میں کثرت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلنسوہ کا ذکر کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام عام طور پر ہوتا رہے اس کو احادیث میں بیان نہیں کیا جاتا۔ خاص مواقع پر اگر کوئی خاص واقعہ ہوا ہے اس کا ذکر مل جائے گا آپ کو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محدثین کا اسی بنیاد پر اتفاق ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ننگے سر نہیں گھومے، ہمیشہ سر کو ڈھانپ کر رکھتے تھے، کبھی کپڑا، کبھی پگڑی، کبھی ٹوپی، تو سر کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھتے تھے۔ اور ٹوپی کا استعمال بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، پگڑی کا استعمال کیا ہے۔ ترمذی کی روایت میں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی کے نیچے ایک کپڑا ہوتا تھا اور وہ تیل سے بھرا ہوا ہوتا تھا، کہ وہ ٹوپی جو پگڑی کے نیچے باندھی جاتی ہے اگر تیل لگا لیا جائے تو وہ ٹوپی ساری اندر سے خراب ہو جاتی ہے، اس کو بچانے کے لیے سر مبارک پر کپڑا رکھتے تھے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں حج کے دوران سر کے ننگے ہونے کا ذکر ہے، تمام محدثین نے ان روایات کو بیان کیا ہے۔ تو عام معمول مسلمانوں کا یہ ہونا چاہیے، ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز کے وقت سر پہ ٹوپی رکھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لی اس کے بعد ٹوپی اتار کر رکھ دی۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ سر ہمیشہ ڈھانپ کر رکھا جائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا طریق یہی ہے۔ دوسری بات، ہمارے زمانے میں لوگ کہتے ہیں جی یہ فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، اور یہ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے یہ دھوکہ بھی دیتا ہے، اس آدمی نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے یہ ایسا بھی کرتا ہے، اس آدمی نے یہ، یعنی نیکی کے ساتھ گناہ کا تقابل کیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں یہ تو حاجی صاحب بھی ہے، اس نے یوں بھی کیا ہے، اس نے یہ نیکی بھی کرتا ہے اور یہ یوں بھی کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ انسان گناہگار بھی ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جب چاہتے ہیں تو اس کی نیکیوں کو گناہوں پر غلبہ دے دیتے ہیں۔ جیسے یہاں ایک شخص کو بیان کیا گیا ہے کہ جو کبھی کبھی نیکی کرتا ہے کبھی گناہ کر لیتا ہے، ملا جلا زندگی کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اللہ نے اس کو خاص شہداء کے درجوں میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایک شخص وہ ہے کہ جس کی زندگی گناہوں سے بری ہوئی ہے، نیکیاں ہیں ہی نہیں سرے سے، تو وہ بھی جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر باندھ لیتا ہے، جہاد تو بہت بڑی عبادت ہے، خاص طور پر اس کا ذکر کیا، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیگر عبادات انسان کو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اللہ کہنے کا موقع بھی دے دے تو اس پر بھی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ پار لگا دیں گے، لیکن مایوسی کی کیفیت کا شکار نہ ہو۔ اسی طرح اتنی امید نہ باندھ لے کہ گناہوں پر دلیر اور جری ہو جائے۔ شیخ الحدیث رحمہ اللہ، مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے اتنی وسیع ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ شرم اور حیا کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ جیسے باپ اگر کہہ دے کہ بیٹا جو چاہو کرو میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، تو اچھا بیٹا باپ کی اس بات کا اثر اس طرح قبول کرے گا کہ میرا ابا اتنا اچھا ہے تو اب اس کی کبھی بھی نافرمانی نہ کروں، کبھی بھی اس کی بات کو نہ ٹالوں۔ تو اللہ کی رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اتنا اچھا اللہ، اتنا رحیم اللہ، اس نے اتنا نرمی والا معاملہ کیا ہے، تو ہم اس کی نافرمانی سے اپنی زندگی کو نکال کر اطاعت کی طرف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔